معاشرے کے اندر دو گروہ ہیں. ایک گروہ صراط مستقیم پر چلنے والا اور دوسرا گروہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلنے والا. اہل ایمان بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں. دنیا میں فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں اور مرنے کے بعد فرشتے ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا نہیں، کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کرتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو جاتا ہے. مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ رب کے گھر کو نہیں چھوڑتا، رب کے در کو نہیں چھوڑتا. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کوئی غم نہ کر، کوئی خوف نہ کر. وابشروا بالجنہ، تیرے لیے جنت ہے، تو یہ جنت کی خوشخبری ہے. اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اہل ایمان کو ثابت قول لا الہ الا اللہ، اس پر ثابت قدم رکھنا. قبر کے اندر سوالات کیے جائیں گے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو غیروں کے سامنے جھکنے والا ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد، دفنانے کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، فرشتوں کے سوالات کو صحیح صحیح ادا کرے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اہل ایمان کو ثابت قول لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ دفنانے کے بعد، دعا کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں. وہ مردہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے. سنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہم نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ جس کو چاہے سنوا دے، اللہ تو قادر ہے. جوتیوں کی آہٹ، جوتیوں کی آواز سنتا ہے.
واپس آ رہے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے. ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے کہ اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا بندہ اس کے رسول ہے. اگر وہ مومن ہے، اگر اس نے زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، اگر وہ شریعت پر چلنے والا ہوگا، اگر وہ اہل توحید میں سے ہوگا، اہل شرک میں سے نہیں ہوگا، اس نے گواہی دینی ہے کہ اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اور اگر مرنے والا کافر اور مشرک اور بدعتی ہے، فرشتے اس سے بھی سوال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، جیسے لوگ کرتے تھے میں بھی وہی اعمال کرتا تھا، جس راستے پر لوگوں کو دیکھا اسی راستے پر چل پڑا. اہل ایمان موت کے بعد اس کو جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، اس کے بدلے میں، اس سوال و جواب کے بدلے میں اس کو جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے جو حسین و جمیل ہوتا ہے. اور اہل جہنم کا جب وہ کہتے ہیں کہ لا ادری میں نہیں جانتا، مجھے کچھ علم نہیں، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، جیسے لوگ نماز پڑھتے تھے میں ویسے ہی پڑھنا شروع کر دیتا تھا، جیسے لوگ قربانی کرتے تھے، لوگ بدعات کرتے تھے، ختم و درود کرتے تھے، 40واں اور 10واں کرتے تھے، قبروں پر جا کے قرآن پاک پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا. لا ادری، مجھے نہیں پتا. کنت اقول ما یقول الناس، جیسے لوگ کرتے تھے میں ویسے ہی کرتا تھا. فرشتے کہیں گے تو نے سمجھا نہیں، نہ قرآن کو پڑھا. یہ فرشتے میرے اور آپ کے پاس بھی آنے والے ہیں بھائیو. تو نے سمجھا نہیں دین کو، تو نے قرآن نہیں پڑھا. کیا میں نے اور آپ نے قرآن کو پڑھا، قرآن کے معنی کو سمجھا، قرآن کی تفسیر کو سمجھا، قرآن کے فہم کو سمجھا، قرآن کے شان نزول کو سمجھا؟ اپنے پاس سے اپنے لیے سوال کیجئے، اپنے بارے میں سوچئے. یہ سوال و جواب میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونے ہیں. نہ تو نے سمجھا نہ تو نے قرآن پڑھا. ہم نے کتنا پڑھ لیا قرآن کو، کتنا سمجھ لیا قرآن کو. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کی کتاب، آسمان سے اتری ہوئی کتاب، ہم نے کتنا مطالعہ کیا ہے؟ جب سوال و جواب کے سوال کا جواب نہ ملا، فرشتے ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر آئیں گے اور اس کے سر پر ماریں گے. جن و انسان کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق سنتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے وہ ہتھوڑا اتنا وزنی ہوگا مشرق و مغرب کی تمام مخلوق مل کر اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتی. حدیث میں آتا ہے ہتھوڑا اس کے سر میں لگے گا اور قبر میں آگ لگ جائے گی. ہم نے قبر میں قبر کے لیے کتنی تیاری کی ہے.
وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے اور دوسرے کو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے کی وجہ سے۔ بھائیو، یہ بیماریاں، یہ چیزیں اپنے اندر چیک کیجئے۔ کہیں ہم پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے ہیں؟ اگر پیشاب کی چھینٹوں سے بچ جاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت تو نہیں کرتے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی پر بہتان تو نہیں لگاتے، کسی کی چغلی تو نہیں کرتے، کسی پر الزام تو نہیں لگاتے، کسی کی عزت کو پامال تو نہیں کرتے، کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں تو نہیں کرتے، جو وہ باتیں جو اس کو تکلیف دے سکتی ہیں۔ ایسے کرنے سے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ مرنا نہیں، قبر تو سب کے لیے بھائیو، اور آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ان بیماریوں سے، ان تکلیفوں سے، ان گناہوں سے بچ جائیں۔ اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے کلمات کہنا شروع کر دیجئے۔ اللہ ان ہر الفاظ کے بدلے جنت میں ایک تمہارے لیے باغ لگا دے گا، بوٹا لگا دے گا، درخت لگا دے گا۔ یہ کام آسان ہے یا کسی کی غیبت کرنا آسان ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، پکارنے والا پکارے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہو جائے۔ لوگ اٹھیں گے اور اپنے بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے، درباروں والے درباروں کے ساتھ چلے جائیں گے، قبروں کو پوجنے والے قبر والوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ فرمایا یہودیوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہودی کہیں گے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیوی نہیں، میرے کوئی بچے نہیں، کیا چاہتے ہو؟ یہودی کہیں گے ہمیں پیاس لگی ہے، پانی چاہتے ہیں۔ اللہ اشارہ کرے گا جاؤ اس طرف، وہ سمجھیں گے وہ پانی ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں گریں گے جا کے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بلایا جائے گا، عیسائیوں سے یہی سوال ہوگا، وہ کہیں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کیا چاہتے ہو؟ پانی چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، مسلمان گناہگار رہ جائیں گے۔ پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے، دنیا میں بھی ہم ان سے الگ تھے اور آخرت میں بھی الگ ہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، مجھے جانتے ہو؟ مسلمان کہیں گے تمہارا آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ فرمائے گا کوئی نشانی؟ مسلمان کہیں گے پنڈلی۔ اللہ پنڈلی سے اپنے کپڑے کو ہٹائے گا، سارے مسلمان سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ اتنی پیاری شکل میں آئے گا، دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔
اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار کروا دینا. یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے. جنت میں چلے جائیں گے، جب اللہ سوال کرے گا کچھ اور چاہیے، اللہ اپنا دیدار کروائے گا اور کہے گا کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. رب کو راضی کیجئے بھائیوں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. محنت کیجئے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رات کو سورۃ ملک پڑھتا ہے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. دعویٰ تو ہم سب ہی کرتے ہیں، قبر کے عذاب سے تو سب ہی پناہ مانگتے ہیں. محنت کتنی ہے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھتے ہیں. دیکھ کے پڑھ لیجئے، اگر یاد نہیں یاد کیجئے. یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے. ایک بچہ فوت ہو گیا، دفنا دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قبر کسی کو دبانا نہ ہوتا تو اس بچے کو نہ دباتی. مومن کو بھی قبر دباتی ہے اور مشرک کو بھی قبر دباتی ہے. آپ نے فرمایا مومن کو قبر اس طریقے سے دباتی ہے جیسے ماں بیٹے کو چھاتی کے ساتھ لگا کر دباتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا. اور کافر کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر پھنس جاتی. مخالف سمت سے اس کی پسلیاں باہر نکل جاتی ہیں. کیوں نہیں ڈر لگتا بھائیوں؟ اس قبر سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ کبھی آنکھیں بند کر سوچو تو صحیح، کبھی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر سوچو تو صحیح. 6 فٹ کی جگہ ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، کوئی راستہ نہیں، بند گلی ہے، ہزاروں من مٹی ڈلی ہوئی ہے، کوئی روشنی نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی بجلی نہیں. کیسے گزارا ہوگا؟ انسان کے اعمال ہی ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دے گا. وہ اعمال کیجئے بھائیوں، وہ محنت کیجئے. اس قبر سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیے. اس فکر اور سوچ کو اپنے سامنے رکھیے کہ میں قبر میں کیسے رہوں گا. اگر اللہ کی طرف سے روشنی نہ ملی تو میں کیا کروں گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے سے عذاب آئے گا، سر کی طرف سے عذاب آئے گا. سنیے اس حدیث کو اور عمل کیجئے بھائیوں. درد دل سے بیان کرتا ہوں. دفنانے کے بعد سر کی طرف سے عذاب آئے گا. قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان، وہ قرآن کی تلاوت اس کے سامنے عذاب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اس عذاب کو روک دے گی. 3 باتیں اس پر عمل کیجئے. اور سوچئے
اور آج ہی عہد کیجئے کہ میں نے رب کے قرآن کی تلاوت کرنی. کتنی تلاوت کی ہے آج؟ کس کس نے سورۃ کہف پڑھی ہے؟ محاسبہ کیجئے بھائیو اپنا. میں نے کچھ نہیں لینا آپ سے، ایک دل کی آواز پہنچانے کے لیے کھڑا ہوں. کس کس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے؟ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے، میں کتنا مسلمان ہوں، میرا پلہ کتنا وزنی ہے نیکیوں کا. میں نے آج قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے، پورے ہفتے میں کتنی کی ہے، پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنی محنت کرنے والا ہوں. حدیث میں آتا ہے وہ عذاب ٹل جائے گا، سامنے سے آئے گا، اس کا صدقہ اور خیرات حائل ہو جائیں گے، اس کے عذاب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے. بتائیے کتنا صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ جہاں مرضی کریں. میں مانگتا نہیں آپ سے، نہ کہتا ہوں، ترغیب دلاتا ہوں، جہاں مرضی خرچ کریں، رب کے گھر میں کریں. کتنا صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ انگلیوں پہ گنیے، انگلیوں پر. یہ انگلیوں کے پورے یہ حصے، یہ ٹکڑے ہمارے صدقہ اور خیرات سے بھر نہیں سکتے. سوچ لیجئے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو انسان صبح کی نماز کے بعد صبح رب کے لیے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، راستے میں خرچ کرتا ہے. فرشتے اس کے مال کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما. اور تیسری بات، اس کے پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے، پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے. آخری بات ہے، اور کوشش کرنا اس پر عمل کرنے کی ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے. بتاؤ پاؤں کیسے روکیں گے؟ آپ نے فرمایا جو قدم مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں وہ عذاب ٹل جاتا ہے اس کی وجہ سے. مسجدوں کی طرف چلنے والے انسان کو پاؤں کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، حائل ہو جائے گا، وہ نیکیاں حائل ہو جائیں گی. یہ وہ کام ہے جو قبر کے عذاب سے بچنے والے کام ہیں. قرآن کی تلاوت کیجئے، صدقہ اور خیرات کیجئے، چل کر مسجد میں آئیے. چل کر مسجد میں آنے والے انسان کو عذاب قبر نہیں ہوگا. کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف چل کر آنے والے انسان کے لیے خوشخبریاں ہیں، جنت ہے. وہ کون سی نمازیں؟ اندھیروں کی، فجر کی اور عشاء کی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین.